یہ جو آج کا بیان ہے اس کا تعلق پیر خانوں سے زیادہ ہے، لیکن آپ کو بہت کم کوئی ایسے لوگ ملیں گے جو ان چیزوں کو بیان کریں، کیونکہ یہ چیز انہی کی مخالفت میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے حکم کے مطابق سیدھی بات کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اسی ضمن میں آپ کے گوش گزار کروں کہ میری نظروں سے ایک بیان پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا گزرا، ایک عالم اسلام کی بڑی اچھی پڑھی لکھی علمی شخصیت ہیں۔ تحقیق کے میدان میں آپ کا ایک نہایت ہی اعلیٰ کام لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ آپ نے حدیث کی کتب میں، تاریخ کی کتب میں مکمل ہوتا زنی کی اور بہت سے حقائق لوگوں کے سامنے لا کر رکھے۔ کسی کا ان کے ساتھ متفق ہونا مکمل طور پہ یہ لازم نہیں ہے، ہمارا اپنا مزاج ہے، کیا پتہ ہم کلی طور پر متفق نہ ہوں، لیکن جو جس کا اچھا عمل ہے، جو اچھی چیز ہے، اس کو سامنے لانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے ایک بیان کیا۔ اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو برصغیر پاک و ہند میں آپ کو ہر دوسری درگاہ کے پاس حضور کے منہ مبارک ملتے ہیں، تو ان لوگوں سے محتاط رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہر دوسری خانقاہ میں جائیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے بال ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس پیالہ مبارک پڑا ہوتا ہے۔ تو وہ خود بھی اس چیز پہ حیران تھے اور لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے کہ یہ کیسے ممکنات میں سے ہے کہ جو حضور کی آل اس دور میں چلی، اگر ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو آج کے دور کی ان خانقاہوں کے پاس، ان مولویوں کے پاس، ان علماء کے پاس کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیان میں بڑا واضح کیا کہ یہ لوگوں کو صرف اپنی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک جھانسا ہے، کہ اب میں بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک تلوار اندر سے نکال کے لے آؤں اور کہوں کہ جی یہ ذوالفقار ہے، مولا علی سرکار کی تلوار ہے، اور یہ چلتی چلتی ہمارے پاس آن پہنچی، تو آپ میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو رد کر دیں گے، وہ کہیں گے، سوچیں گے، اپنی عقل لڑائیں گے کہاں سے ذوالفقار ان کے پاس آ گئی۔ لیکن چند لوگ ایسے ہوں گے جو لکیر کے فقیر ہوں گے، اس بات کو مان لیں گے، وہ یہاں سے باہر نکلیں گے، چار اور لوگوں کو بتائیں گے یار پیر جڑے نا انہاں کول مولا علی سرکار کی تلوار پہ ہی نے۔ اب جو محبین ہیں، جو مولا علی سرکار کے ساتھ حب رکھتے ہیں، وہ جوگ در جوگ پیر ہاؤس کا رخ کریں گے اور اس تلوار کی، اس ذوالفقار کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور جب زیارت کے لیے آئیں گے تو پھر پیر صاحب اس کے ساتھ ایک چندہ باکس بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے، لوگ اس میں چندہ بھی ڈالیں گے، اور اس طرح وہ پیر صاحب کی کمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لنگر میں بیٹھتے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے، آپ نے یہاں پر کبھی کوئی چندے کا ڈبہ دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ ہم اسی لیے اس چیز کی نفی کرتے ہیں۔ اب وہ تلوار جو ہے، وہ ذوالفقار جو ہے، وہ اس پیر خانے کی کمائی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی طرح جن لوگوں نے زلف مبارک، منہ مبارک، یرا خدا نہ کنو کتھے آج 14 سال بعد تواڈے کول کس طرح آئے؟ 100 سال پہلے چلے جو تواڈے والدین کول یہ چیز نہیں سی، اچانک سنے خاندان چ ایک بندہ نکلیا، اس آیا جی میرے کو زلف مبارک نے وال پہ، اور اس طرح وہ بات چلتے چلتے، جسے ورڈ آف ماؤتھ کہتے ہیں، منہ کے الفاظ نکلتے گئے، لوگ پکڑتے گئے، اور بس اب کسی عام شخص کو میں ایک زلف کا بال نکالوں، اسے میں نے شیشے میں بند کیا ہو، اور میں یہاں پر آ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں، میں کہوں کہ بڑے احترام نال چومتا چومتا لاؤں، آپ سب اٹھیں گے، جو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار یہ غلط بھی ہو، آپ کہیں گے یار نسبت اس شخص نے اس کو دے دی حضور کی زلف کے ساتھ۔ ہر شخص لپکے گا، اس کو جا کے سلام کرنے کی کوشش کرے گا، اور سلام کرنے کے بعد پھر اس درگاہ کی، اس خانقاہ کی کمائی کا ذریعہ کھول جائے گا۔ لہٰذا محتاط رہیں۔ یہ آج کل تو سلسلہ اور چل نکلا ہے، کئی ایسے علماء، مکتب کے علماء، ہم نے خود دیکھا ہے ان کے لوگ بال بیچ رہے ہیں، اور یہ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے بالوں کے اتنے ساشے بنے ہوئے مل رہے ہیں۔ یہ کراچی کے ایک صاحب ہیں، اور ان کے بالوں کے ساشے بنے مل رہے ہیں ان پیکٹوں میں، یہ ہمیں دکھائے گئے، ہم نے کلپ بھی دیکھے۔ اب جو حقیقت ہے وہ خود ان میں سے کوئی ان کا نمائندہ بیان کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن ایسی چیزیں اب مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔
میں اپنی ذاتی زندگی کا آپ کا واقعہ سناتا ہوں. میں کسی دورے پر گیا پاکستان کے کسی شہر پہ، میرے ساتھ خادمین تھے. تو میں نے جب وہاں پر لازمی بات ہے میں برش بھی کرتا تھا، میری زلفیں بھی ہیں تو وہ زلفوں کے بال بھی گرتے ہیں. تو جب بال گرتے تھے تو میں ان کو چونکہ اس برش میں پھنسے ہوئے تھے تو میں نے ایک دن ان کو نکال کے تو اس ڈریسنگ پہ رکھا. تو جب میرا ایک خادم آیا، اس نے کہا جی میں کمرے کی صفائی کر دوں، تو میں کہا کہ اے چھوٹی موٹی جھاڑ پونچھ کر دے. تو اس نے جب وہ میرے بال دیکھے نا تو اس نے اٹھا کے نا تو جیب میں ڈال رہا. میں کہا اے کیا کرن لگا ہے، کیا کر سے نا؟ کہتا جی اے میں سنبھال کے نہ کر. میں کیوں؟ اے پھل دے سن نہیں یا نہ جو کوئی چشمے نکل سن یا پیسے نکل سن، انہیں سنبھالنے کی وجہ ہے. میں جدوں نائی کو لوں اپنے وال ترشوانا تے او تے جڑے وال ہوندے سن سٹ دینے ہیں تے میرے نہ والاں نوں چاہ کے میں تیری عقیدت احترام اپنی جگہ، تو میرے ہاتھ بھی اگر چومنا ہے تو میں بحیثیت سید میری عزت بھی کرنا ہے، سارے کرنا ہے، لیکن اے میرے والاں لے کے اے نواں ٹنگ سال نہ کھول، مہربانی کر نہ چاہ کے تے ٹوکری سٹ. میں اپنی ہتھاں نال اس کولوں او ٹشو لے کے تے میں ٹوکری وچ سٹیا. اگر میں نہ سٹاں تے کوئی بعید نہیں سی کہ ہو سکنا چند دیہڑے بعد وہ میری بھی زلف مبارک نے وال سوں تکور ہیں جی پیر صاحب نے زلف مبارک نے وال ہیں، پھر لوگ زیارت سیان اور ایک نئی چیزوں کھل جائے. اس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے بال اگر پورے پاکستان انڈیا میں، اور یہ بات طاہر القادری صاحب نے بیان بھی کیا ہے، اگر پورے پاکستان انڈیا میں اللہ جھوٹ نہ بلائے شاید کسی ایک کے پاس ہو جائیں تو بڑی بات ہوگی، ورنہ تو آپ کو یہاں پر کوئی صحیح چیز نہیں ملے گی. واللہ عالم پیو دادے کس طرح منسوب کرتا ہے، راتی خواب آئی تھے اس سویرے پترے ہے کہ زلف مبارک ہے تو انہیں زلف مبارک میں. آج لوگ بالکل وہ کہتے ہیں نا بھیڑ بکریوں کی طرح سنتے ہیں جی وہ فلاں خانقاہ ہے جی زلف مبارک پہ یہ منہ مبارک پہ ہے، ادھر سے دوڑتے جاتے ہیں، میلوں پیدل سفر کرتے ہیں، پہاڑوں کے دامنوں میں جاتے ہیں اور جا کے وہ زیارت کرتے ہیں ان کی. تو کم از کم یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اس طرف خیال آیا اور انہوں نے اس چیز کو، ہم نے یہ ماضی میں بھی آپ لوگوں سے ہم تو بیان نہیں ہوا لیکن ماضی میں بھی میں نے اس کے اوپر ایک بیان دیا تھا کہ خدا را جب ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے، کوئی تلوار آئے، کوئی عصا مبارک کے نام لے یا کسی اور چیز کا چادر مبارک کا نام لے، تو پہلے کنفرم کریں کہ اس شخص کا اپنا وجود کہاں سے شروع ہوا اور اس شخص کے پاس یہ کہاں سے یہ چیزیں پہنچی. اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت اور لگاؤ کو دکھانے کا کہ ہمیں حضور کی ذات سے بہت محبت ہے، تو جا بجا جا کرنا اصل سادات تلاش کرو. جہاں پر حضور کی نسل، حضور کے خون میں سے کسی کو پاؤ تو اسے چومو چاٹو، حضور خوش ہوں گے. ایسے ہی ہوگا. میں اگر اپنے ابھی بالوں میں سے ایک بال کو اتاروں تو میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سب اس کو چومنا شروع کر دیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میرے تے جب وقت آیا تو جب وقت آیا، لیکن اگر ایسا ہو آپ اس بال کو چومتے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی اسنا میں اگر میرا بیٹا باہر آتا ہے اور آپ اسے اچھے طریقے سے ملتے بھی نہیں ہیں تو بے شک آپ میرے بالوں کو چاٹتے رہیں، بے شک آپ میری جوتیاں سیدھی کرتے رہیں، بے شک آپ میرے سے منسوب میرے کپڑوں کو، میری جبے کو، میرے دستار کو پکڑ پکڑ کے چومتے رہیں. اگر میری اولاد سے آپ محبت نہیں کریں گے تو میرے لیے آپ کی یہ محبت کسی کام کی نہیں ہوگی. میں آپ کی اس محبت کو کسی کھاتے میں لکھوں گا جب میری آل کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ آپ محبت رکھیں گے. تو اگر کسی نے محبت رکھنی ہے، چومنا ہے، بوسہ دینا ہے، تو حضور کی آل کو ڈھونڈو، حضور کے نسب کو ڈھونڈو، اصل سادات کو ڈھونڈو. اے نہیں کہ جڑا لبے تے پتہ لگیا سید لایا تو بعد چومنا چٹنا شروع کر دیا، تحقیق تھوڑی کر لے ہیں کتوں ہے تو اس میں بون لب جسن ہے. تو لہٰذا حضور کی آل کو، حضور کے خون کو چومیں گے تو حضور بھی آپ سے انشاءاللہ خوش ہوں گے.